الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. میرے محترم بھائی بزرگوں، دوستوں، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں سورۃ نمل کی 2 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے خود سمجھنے، آپ کو سمجھانے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جو درس حدیث کے سلسلے میں حدیث پاک کا بیان گزشتہ کچھ دروس میں چل رہا تھا، اس کا آخری حصہ آج ہم نے بیان کرنا ہے اور اس کے بارے کچھ تفصیل جو ہے اس کی بیان کرنی ہے. حدیث پاک کے راوی ہیں عن ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأ او تملأان ما بین فی السماء والارض والصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ لک او علیک کل نفس یغدو فباع نفسه فمعتقها او موبقها او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پوری حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، آج اس کا پورا ترجمہ نہیں کروں گا کیونکہ یہ گزشتہ پچھلے کچھ دروس میں باقاعدگی سے اس حدیث پاک کا بیان چل رہا ہے. اس کا باقی تمام جو حصے تھے ان کا تفصیلاً ان کے مباحث اس درس میں ہو چکے ہیں. جو آخری حصہ باقی ہے اس کے بارے آج ہم کچھ ڈیٹیل سے بات کریں گے. وہ حصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اہم حصہ ہے، کل نفس یغدو، ہر ذی روح اس دنیا میں، ہر ذی روح جب اس پر صبح ہوتی ہے، جب وہ جاگتا ہے اور وہ دن گزارتا ہے، جب وہ جاگتا ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں، ہر ذی روح اس پر صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ اپنا نفس بیچنا شروع کر دیتا ہے. فباع نفسہ کہ وہ اپنا نفس بیچنا شروع کر دیتا ہے. پس اس کے نتیجے میں شام تک کچھ لوگ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لیتے ہیں. حدیث کا یہ حصہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس پر بہت غور طلب ہے یہ حصہ کہ ہر انسان جب صبح بیدار ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے. سب سے اہم بات جو ہوتی ہے، اس کے تمام معاملات شروع ہوتے ہیں صبح سے لے کر رات تک. وہ معاملات آپ کے کچھ دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی ہیں. کچھ لوگوں کی صبح کا آغاز تہجد سے ہوتا ہے، نماز پڑھ کر ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کی صبح کا آغاز دیر سے سو کر اٹھنے سے ہوتا ہے. اس کے بعد کوئی صبح جلدی بیدار ہو جائے یا کوئی صبح دیر سے بیدار ہو، سب نے رزق کی تلاش میں نکلنا ہے اور اس دنیاوی معاملات کے اندر الجھ کر رہ جانا ہے. اس دوران میں کل 4 نمازیں اور آتی ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ 3 نمازیں اور آ جاتی ہیں کیونکہ عشاء کو ہم رات میں سمجھ لیتے ہیں. تو ظہر، عصر اور مغرب کی نماز بھی اس درمیان میں، اس پورے دن میں آ گئی. اب اس پورے دن میں کچھ معاملات ہیں، دنیا کے معاملات، رزق کے معاملات، انسانی معاملات، آپس میں لین دین، غرض ہر انسان جو ہے مختلف مراحل میں سے گزرتا ہے ایک دن کے دوران. ایک انسان ایک دن کے دوران مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اسے بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان، کچھ انسان تو ایسے ہوں گے جب عشاء پڑھ کر آئیں گے تو اپنے نفس کو جہنم سے آزاد کرا کر آئیں گے، اور کچھ لوگ جب عشاء پڑھ کر آئیں گے تو اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا کر آئیں گے.
اب معاملہ کیا ہے؟ معاملات یہ ہیں کہ اگر صبح کے معاملات جو کہ صبح شروع ہوتی ہے ہماری فجر کی نماز سے، اور جن کی تہجد سے شروع ہوئی وہ تو نورن علی نور ہوئے نا، جنہوں نے تہجد پڑھ لی، پھر فجر پڑھ لی، پھر دنیا کے صبح کے تمام معاملات، انہوں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ ہمارے اوپر ایک کڑی نگرانی ہو رہی ہے اور کیمرے کی آنکھ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو تمہاری شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شاہ رگ کے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو شخصیت، یا ہم شخصیت بھی نہیں کہہ سکتے، جو ذات ہمیں اس جگہ سے مانیٹر کر رہی ہو، اس جگہ سے دیکھ رہی ہو، اس کے بارے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کتنے باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے پورے دن میں؟ اور اس کے علاوہ آپ کے کندھوں پر 2 فرشتے موجود ہیں، کرامن کاتبین، جو کہ جانتے ہیں جو آپ کرتے ہو، یعلمون ما لا تفعلون، وہ جانتے ہیں جو ما لا یفعلون، جو تم کرتے ہو۔ جو فرشتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں کہ جو چیز تم کرتے ہو، جو دیکھتے ہو، جو لکھتے ہو، جو بولتے ہو، ہر چیز، ہر عمل آپ کا لکھا جاتا ہے۔ تو اگر تو آپ نے اپنی اس ایک دن کے بارے بات ہو رہی ہے، میرے بھائیو سوچو، ہماری سال ہا سال عمر گزر چکی، برس ہا برس ہم نے گزار لیے، کیا ہم نے غور کیا کہ ہمارا تو ایک ایک دن مانیٹر ہو رہا ہے، ہمارا تو ایک ایک دن لکھا جا رہا ہے، ہمارے تو ایک ایک دن پر آبزرویشن لگی ہوئی ہے، ہمارے ایک ایک لمحے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خود دیکھ رہی ہے اور اس کے فرشتے ایک ایک لمحے کو لکھ رہے ہیں۔ ہم نے کبھی یہ خیال ہی نہیں کیا۔ بعض اوقات تو فجر کی نماز قضا ہو گئی، صبح کا آغاز ہوتے ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ اگر کوئی امپلائی اور امپلائر کوئی کہیں ملازمت کرتا ہے تو اس نے ملازمت میں ڈنڈی مارنا شروع کر دی، وہ ملازمت کے اوقات سے گیا ہی لیٹ، پھر ملازمت کے اوقات سے جلدی اٹھ کر واپس آ گیا، اور ان اوقات میں اس کے ذمے جو کام لگا تھا اس نے وہ پورا ایمانداری سے نہ کیا۔ جو لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، تاجر ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنا کام کرنے میں ایمانداری کا خیال نہ رکھا، ناپ تول کا خیال نہ رکھا، سچ جھوٹ کا خیال نہ رکھا، امانت خیانت کا خیال نہ رکھا۔ ایک ایک لمحہ ہمارا دیکھا جا رہا ہے نا، ہمیں تو ایک ایک لمحہ ایسے گزارنا ہے جیسے رب کی ذات ہمارے سامنے ہو۔ بندگی کا اعلیٰ معیار تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تو ایسے اللہ کی بندگی کر جیسے تو اللہ کو کاننا کا تراہو، کہ جیسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سامنے دیکھ رہا ہے۔ ہاتھ کار کو اور دل یار کو اگر یہ کیفیت رہے گی کہ ہاتھ سے تو کام ہو رہا ہے لیکن دل میں خوف خدا کا عنصر اتنا زیادہ ہے کہ ہاتھ کام کرتے ہوئے اس میں لغزش نہیں آ رہی، ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنے اس مقصد سے ہٹ نہیں رہا کہ جو رب تعالیٰ نے مقصد ہمارے ذمہ لگایا تھا کہ ہم اس سے ہٹ نہ جائیں۔ وہ تمام منکرات جو قرآن نے بیان کی تھی اس میں سے کوئی بھی منکر ہمارے پورے دن کے کاموں میں شامل نہ ہو جائے، اور ایک ایک لمحہ ہم یہ سوچ کر گزار رہے ہیں کہ ہماری کڑی نگرانی کی جا رہی ہے، ہماری سرویلنس ہے، کیمرے کی آنکھ مستقل ہمیں دیکھ رہی ہے، ہر چیز کی ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو کہ ایک دن ہمارے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ پھر جو آپ کا لمحہ لمحہ گزرے گا وہ رب کی اطاعت میں گزرے گا، رب کی عبادت میں گزرے گا، رب کی بندگی میں گزرے گا۔ اور اگر یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن کے پردہ پر نہ ہوں کہ ہماری نگرانی نہیں ہو رہی اور ہم آزاد ہیں، خود مختار ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا کچھ لوگوں کے بارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ متنبع کر دیں کہ جنہوں نے صرف دنیا کمانے کو ہی اپنا مقصد حیات بنا لیا ہے، کہ وہ صرف دنیا کو ہی پریفرنس دیتے ہیں۔ آپ جب صبح اٹھتے ہیں یا گھر جاتے ہیں تو آپ اور آپ کی فیملی جب مل کر بیٹھتی ہے تو ہم پلان کرتے ہیں، ایک منصوبہ بندی کرتے ہیں کہ اگلے 3 مہینے کے لیے ہمارا کیا ٹارگٹ ہونا چاہیے، ہمیں کیا کچھ کمانا چاہیے، کیا خرچ کرنا چاہیے، کہاں کہاں سے کمانا چاہیے، کہاں کہاں خرچ کرنا چاہیے۔
اور کیا کچھ بچانا چاہیے، کتنی جائیداد خریدنی چاہیے، کتنی گاڑیاں لینی چاہیے، کس کس مقام پر کیا کیا خرچہ کرنا چاہیے۔ ہم 3 ماہ کی پلاننگ بھی کرتے ہیں، 6 کی بھی کرتے ہیں، سال کی بھی کرتے ہیں، اور ہم میں سے کچھ، بلکہ ہم میں سے اکثر تو 10 سال، 20 سال، 50 سال کی پلاننگ بھی کرتے ہیں کہ مر گئے تو یہ کام بچوں کے کام آئے گا۔ یوں ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ اور میں کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی آخرت کو بھی پلان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کہ آخرت میں جب رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو اعمال کیا لے کر حاضر ہوں گے؟ آج دن میں اپنے جو اعمال تھے، جو ہمارے ذمہ فرائض تھے، وہ ادا کیے کہ نہ ادا کیے؟ ہم نے پوری 5 نمازیں ادا کی، پورے دن میں کوئی ہم نے جھوٹ نہیں بولا، رشوت نہیں لی، سود کا کوئی کام نہیں کیا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ کیا ہم پوری فیملی یا پورا کنبہ بیٹھ کر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آج کے دن میں آخرت کے لیے کیا کیا؟ اور اللہ کا دین مغلوب ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے ہم نے کیا کوشش کی؟ کیا قرآن سیکھنے کی کوئی کوشش کی؟ قرآن کی زبان سیکھنے کی کوشش کی؟ قرآن سمجھنے کی کوشش کی؟ قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کی؟ اس کے لیے بھی کیا ہم نے وقت نکالا کہ نہیں نکالا؟ یا سارے کا سارا وقت، صبح ہوئی اور رات ہوئی، صبح ہوتی ہے پھر شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی تو تمام ہو جائے گی اور وہ اعمال نامہ ایک ایک لمحے کا آپ کے سامنے دکھا دیا جائے گا۔ آج تو آنکھ کے نظر نہیں آتا، دل کو یقین نہیں آتا، کیونکہ آخرت سے یقین اٹھ چکا ہے ہمارا کہ وہ آخرت بھی ہونی ہے، اعمال نامہ دکھایا بھی جانا ہے۔ اس لیے تمام کی تمام کوششیں ہم نے دنیا کمانے پر لگا رکھی ہیں، تمام منصوبہ بندی دنیا کے لیے ہے۔ آج میری منصوبہ بندی یہ ہے کہ میری فصل اچھی ہو جائے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میرا کام اچھا ہو جائے، میں بچوں کے لیے اتنا کچھ جمع کر لوں، اتنے گھر بنا لوں، اتنی گاڑیاں لے لوں۔ کیا منصوبہ بندی آخرت کے بارے بھی ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو پورے دن میں تمام کنبے کو جمع کر کے اس سے ایک ایک کر کے ٹک کریں کہ آج فلاں کام، یہ کام بھی فرائض جو تھے اللہ نے ہمارے ذمہ لگائے تھے، یہ بھی ادا، یہ بھی ادا، یہ بھی ادا، یہ بھی ادا۔ آج نماز بھی پڑھ لی، آج صدقات بھی کر لیے، آج خیرات بھی کر لی، آج جھوٹ نہیں بولا، رشوت نہیں لی، سود کا کام نہیں کیا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت بھی نکالا، اور کوئی ایسی جماعت میں شمولیت کی کوشش بھی کی جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تیار ہے، اور جو ہمارے معاشرے میں الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اس پر فحاشی تھی، اس کے خلاف بھی ہم نے آج آواز بلند کی۔ کیا ایسی کوئی بات بھی ہم مل بیٹھ کر کرتے ہیں؟ نہیں۔ منصوبہ بندی ہی مختلف ہے، پرائورٹیز ہی ڈیفرنٹ ہو گئی، آج ہماری ترجیحات مختلف ہو گئی۔ آج ہماری ترجیح میں آخرت نہیں، آج ہماری ترجیح میں دنیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے پیارے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہہ دیجئے اے میرے پیارے، کیا ہم آپ کو متنبع نہ کر دیں، کیا ہم آپ کو اطلاع نہ کر دیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، اخسر، خسارہ، اکبر، ازلم، یہ وہ صیغے ہیں عربی زبان میں جسے ہم کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، اس سے آگے کوئی صیغہ نہیں آتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن میں وہی صیغہ استعمال کیا ہے کہ اللہ کے رسول، کیا ہم انہیں بتانا دیں کہ ان لوگوں کے بارے میں جو اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو بدعمالیاں بھی نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں غور طلب نقطہ قرآن کا، سورۃ کاف کی آیت ہے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ یہ وہاں یہ وہ نقطہ ہے جو ذہن میں رکھیں کہ یہاں فسق اور فجور کا ذکر نہیں کیا گیا، بدعمالیوں کا ذکر نہیں کیا گیا، یہاں اللہ کی نافرمانی، کفر کا ذکر نہیں کیا گیا۔ کیا ہم آپ کو متنبع نہ کر دیں ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے اعمال کے حساب سے بدترین خسارے میں ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ لوگ جنہوں نے اپنی تمام توانائیاں
صرف اس دنیا کو کمانے میں صرف کر رکھی ہیں، جنہوں نے اپنی تمام توانائیاں صرف اس دنیا کو کمانے میں صرف کر دی ہیں۔ آپ کے پاس توانائی کیا ہے؟ جان، مال اور وقت، یہ تین توانائیاں ہوتی ہیں۔ آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کا وقت، یہ تین توانائیاں آپ کے پاس۔ ہر شخص جب صبح بیدار ہوتا ہے تو یہ تین توانائیاں لے کر اٹھتا ہے۔ تو جس شخص نے یہ تینوں توانائیاں اللہ کے راستے کی بجائے صرف دنیا کمانے میں لگا دی روزانہ کی بنیاد پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ بدترین خسارے میں ہیں۔ اور آگے کیا کہا کہ وہ سمجھتے یہ ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کہ ہم تو بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے بھی یہ ہیں کہ ہم بہت بہترین کام کر رہے ہیں، کسی حد تک رزق حلال بھی کما رہے ہیں اور پورا دن محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی ایسی محنت قابل قبول نہیں ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا ہے اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے۔ انہیں جب صبح بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی تمام توانائیاں، جان، مال، وقت صرف دنیا کمانے میں لگا دی، آخرت کے لیے کچھ نہ کیا، نہ آخرت کا سوچا، نہ فرائض کا سوچا، نہ منکرات کا سوچا، نہ معروفات کا سوچا، نہ آخرت کے بارے کوئی پلاننگ کی کہ جس دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور حساب کتاب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتائیں گے کہ یا اللہ، ہم کنبہ روزانہ کی بنیاد پر بیٹھ کر یہ طے کرتے تھے کہ آج اللہ کے لیے کیا کیا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اس جمع ہونے کو تو قبول کر لے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ایسا نہ کیا اور وہ دنیا کی ترقی کو ہی اپنی ترقی سمجھتے چلے گئے، دنیا کے کاروبار بڑھتے چلے گئے، جائیدادیں بڑھتی چلی گئیں، عمارتیں بڑھتی چلی گئیں، کاریں بڑھتی چلی گئیں، اور وہ سمجھتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ھذا من فضل ربی، یہ تو رب کا فضل ہو رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ بدترین خسارے میں ہیں۔ انہوں نے میری آیات کو جھٹلا دیا ہے اور مجھ سے ملاقات کو انکار کر دیا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو قیامت کے روز جن پیش ہوں گے اور کچھ نمازیں، کچھ روزے، زکاتیں، خیراتیں لائیں گے۔ دیکھیں ہیں مسلمان، نہ تو یہ بات یہاں نہ کی جاتی، نیک اعمال ان کے پاس بھی ہیں، لیکن ان نیک اعمال میں ایمان اور یقین کی کمی ہے، آخرت سامنے نہیں ہے، صرف دنیا پیش نظر ہے۔ ہاں چلتے پھرتے کچھ نیک عمل، کچھ نمازیں بھی پڑھ ڈالی، کچھ زکوٰۃ بھی دے دی، لیکن جو اصل توجہ تھی وہ دنیا کی طرف تھی، اصل توجہ آخرت سے ہٹی ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کے ان نیک اعمال کو بھی حبط کر دوں گا، میں ان کے نیک اعمال کو ختم کر دوں گا، ان کو اس کے نیک اعمال کی کوئی وزن نہیں ہوگا۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یہ سورۃ کاف کہہ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں اس دن ان کے نیک اعمال کے لیے ترازو ہی نہیں لگاؤں گا۔ جب کوئی چیز تلے گی نہیں، کوئی چیز تلے گی نہیں تو پھر کیا آپ کو جزا اور سزا ہوگی؟ سوچو، جب نیک اعمال تلے ہی نہ آپ کے تو پھر کیسی جزا؟ پھر جزا کا حساب کتاب ہو ہی نہیں سکتا۔ موسم بہت زیادہ گرم ہے، اس کی سختی شدت آج کل بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے بیان کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اور میں آج کل قاری صاحب کے فون کے باوجود بھی جان بوجھ کر لیٹ آ رہا ہوں، کیونکہ اس میں بیان کرنا تھوڑا سا میرے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی 2-3 آیات اس موضوع کے بارے میں رہتی ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، کچھ میں بھی گرمی کی وجہ سے ڈسکمفرٹ فیل کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم روزانہ اٹھیں تو پہلے ہمارے سامنے آخرت ہو، دنیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جھونگے میں دے دیتے ہیں۔ کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے جاؤ یا کسی میس میں بیٹھو تو آپ کو پہلے آ کر ایک پلیٹ پوری سرو کر دی جاتی ہے، جب آپ پلیٹ ختم کر لیتے ہیں پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ گریبی لے آنا، کہتے ہیں نا، گریبی لے آنا بھائی۔
وہ تھوڑا سا سالن اور ڈال کے دے دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال بھی یہ سمجھیں کہ اس پلیٹ ہے آخرت، اگر اس آخرت کو آپ نے بنا لیا، اس آخرت کی کوشش کر لی، تو یہ دنیا تو گریبی میں مل جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.